حکومت کا پی ٹی آئی سے احتجاج کی کال واپس لینے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف کو جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے رابطے میں دو ٹوک موقف۔ کہا ہم عدالتی حکم کے پابند ہیں۔ بیلاروس کا وفد 24 سے 27 نومبر تک اسلام آباد میں رہے گا۔ مشاورت کے بعد حتمی رائے سے آگاہ کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا محسن نقوی کو جواب۔ اس دفعہ آپ نے جو آئے گا اس کو اریسٹ کرنا ہے، اس کو جانے نہیں دینا۔ پکڑیں گے جو اسلام آباد میں وائلیشن کرے گا اس کو آپ نے اریسٹ کرنا ہے۔ اس بار اسلام آباد میں قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دینا۔ امن کو خراب کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا۔ محسن نقوی کا پولیس لائنز اسلام آباد کا دورہ۔ بولے دوران ڈیوٹی تمام حفاظتی سامان پہننا ہے۔ پولیس فورس نے ہیلمٹ اور حفاظتی جیکٹس پہن کر فرائض انجام دینے ہیں۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا خطرہ۔ شرپسند بڑے شہروں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نیکٹا نے خبردار کر دیا۔ جاری اعلامیے کے مطابق حملے کی غرض سے کئی حملہ آور پاک افغان سرحد عبور کر چکے ہیں۔ حملہ آور 19 اور 20 نومبر کی رات مختلف شہروں میں داخل ہوئے۔ جلسے جلوسوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج پر حملہ ہو سکتا ہے۔ حکام کی سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا بھی تھریٹ الرٹ جاری۔ جو آئے گا سخت سے سخت کارروائی اس کے خلاف عمل میں لائی جائے گی، وہ چاہے سرکاری افسران ہوں۔ کے پی کے استعفیٰ کوئی اس میں ریلیکسیشن نہیں ہے۔ جو بھی احتجاج کے لیے آئے گا پکڑا جائے گا۔ مقدمات بنیں گے۔ کے پی سے آنے والے سرکاری افسران سے بھی سختی سے نپٹا جائے گا۔ احتجاج میں شریک سرکاری افسران کو ترقی نہیں ملے گی۔ کے پی میں پولیس کا کام فوج کر رہی ہے، وہاں کی پولیس اسلام آباد آ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کسی سطح پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ محسن نقوی کا بیرسٹر گوہر سے رابطہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تناظر میں تھا۔ احتجاج لازمی ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی قیادت نے حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس۔ شرکاء کا اتفاق۔ علی امین گنڈاپور کی قیادت اور کارکنان کو قافلہ ثوابی پہنچانے کی ہدایت۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک کال سے حکومت کے اوسان خطا۔ انہوں نے بوکلاہٹ میں موٹر وے شاہراہیں بند کر دی ہیں۔ کارکنوں کے ساتھ ڈی چوک آؤں گا، نقصان کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا منصوبہ اسلام آباد میں بندے مروانا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی سے یہی ہدایت لائے ہیں۔ اگر کوئی لشکر کشی کرے گا تو اس سے اسی طرح ہی نمٹا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں لے کر خیبر پختونخوا جائیں اور اس کو ایشو بنائیں۔ اگر یہ لوگ مسلح جتھے اور لشکر لا رہے ہیں تو حکومت بھی ان کا مقابلہ کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں تفتیشی افسر کی اڈیالہ جیل میں پوچھ گچھ۔ دوران تفتیش بانی سے 28 ستمبر احتجاج کی کال سے متعلق سوالات کیے گئے۔ بشرا بی بی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گی۔ ترجمان تحریک انصاف نے واضح کر دیا۔ کہا بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں۔ گزشتہ 5 روز سے ہم بار بار یہ واضح کر چکے ہیں۔ احتجاج میں جانے کا نہ بشرا بی بی کا پلان تھا، نہ ہی آگے ہوگا۔ پاک سعودی عرب تعلقات پر متنازع بیان مہنگا پڑ گیا۔ سابق خاتون اول اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 7 مقدمات درج۔ گجرانوالہ، لیا، ملتان، ڈی جی خان میں پرچے کٹ گئے۔ راجن پور اور کوٹ چٹھا میں بھی مقدمات درج۔ پاک سعودی عرب خارجہ پالیسی پر بیان سوچی سمجھی سازش قرار۔
बुशरा बीबी का बयान इंतहाई खतरनाक है। बानी की सियासी कब्र उनके अपने ही खो देंगे। हाउस अरेस्ट, गिरफ्तारी या मच जेल वाली बात ना भूलें। जिनकी रिहाई हो सकती है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सेनेटर फैसल वाडा का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल। कहा, अगर कोई 24 नवंबर को एहतजाज करने आया तो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। अरकान असेंबली को एहतजाज में शिरकत करने पर सीटों से हाथ धोना पड़ेगा। बंटी और बबली की जोड़ी हीरों का कारोबार करती रही। इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई। लीडर से वफादारी का इम्तिहान पहले बीबी आप दें। आप निकलें, इब्राहिम और कासिम सलमान को बाहर से बुलाएं। गंडापुर भी अपने बच्चे सामने लाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। बोली, लाशें गिराने का प्रोग्राम कामयाब नहीं होने देंगे। दानियाल चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी का हालिया बयान काबिल मजम्मत है। दलाल चौधरी भी फट पड़े। बोले, अगर सऊदी हुक्मरान इतने ही बुरे थे तो उनकी गाड़ी के ड्राइवर क्यों बने? दोस्त ममालिक को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये वही काम करते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी ATC में जिना हाउस हमले समेत 9 मई के दीगर मुकदमात की समाअत। अलीमा खान, उज़मा खान और ज़ैन कुरैशी की 1 दिन की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। रास्ते बंद होने से दरख्वास्त गुजार अदालत नहीं पहुंच सके। अदालत ने मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में भी तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हम सिंध के 70% से ज्यादा लोगों के नुमाइंदे हैं। अपने सूबे के पानी पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा, सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं लेने देंगे। नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात पर बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। वो भी चाहते हैं कि मामलात मुज़ाकरात से हल हों। इसराइली फौज ग़ज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के नस्लकुशी में मसरूफ़। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मज़ीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, 205 ज़ख्मी। ग़ज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 44,176 हो गई। इसराइल के लबनान पर वहशियाना हमले जारी। वस्ती बैरूत में इसराइल ने रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला किया। हमले में 11 अफराद शहीद और 63 ज़ख्मी हो गए। नब्ती में 5 अफराद शहीद हुए। सोर सिटी के साहिल पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 माहीगीर शहीद हो गए। लबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 3,645 हो गई। ICC की अहम बैठक आइंदा हफ्ते होगी। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक PCB को हाइब्रिड मॉडल कबूल करने का कहा जाएगा। अगर फैसला खिलाफ हुआ तो कानूनी चाराजोई होगी। मुकम्मल टूर्नामेंट या भारत से मैच न खेलने का ऑप्शन मौजूद है।